الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ ہم شرابی ہیں اور نہ شرابیوں جیسی ہم باتیں کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اسی لیے مدینے کی بات کرتے ہیں۔ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم لوگ زندہ دل ہیں اسی لیے جینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز دوستو، آج 9 مارچ 2022 بروز بدھ ہے اور میں یہاں مولانا محمد احمد جو فرزند ارجمند ہیں حضرت مولانا عبد القادر ڈیروی رحمہ اللہ کے، ان کی دعوت پرخلوص پر عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا اور میری بات کو فالو کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا کہ مسئلہ ہے کیا۔ جب ہم عقیدہ حیات النبی کا نام لیتے ہیں تو جو لوگ دلائل سے واقف نہیں ہیں ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کو چھیڑنے کے لیے۔ میں یہ بات واضح کر لوں کہ عقیدہ کسی کو چھیڑنے کے لیے نہیں ہوتا، اپنی نجات کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم ہندو کو نہیں چھیڑتے، وہ مانے یا نہ مانے اللہ ایک ہے۔ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، ہم کسی کی چھیڑ خانی کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم اللہ رسول کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہے، مجھے کسی سے چھیڑ خانی کی ضرورت نہیں ہے، میرا عقیدہ اور نظریہ ابو بکر خلیفہ اول ہے۔ میں مانتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کا شاگرد ہے، اس نے صحابہ سے پڑھا بھی ہے، صحابہ کو دیکھا بھی ہے اور پیغمبر کے صحابہ کے دور میں پلا اور بڑا ہے، تو لہٰذا وہ امام اعظم ہے صحابہ کرام کے بعد، مجھے کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نظریہ وہ امام اعظم ہے۔ ویسے عقیدہ حیات النبی ہے، مجھے کسی اللہ تللہ کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں عقیدہ حیات النبی مانتا ہوں، اللہ کے قرآن اور حضور کے فرمان کے بلبوتے پر مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید بعد میں کوئی اس طرح باتیں کرتا پھرے اور جو کسی کو چھیڑا ہے، میں نے آج تک منکر کو حیثیت ہی نہیں دی، میں انہیں چھیڑوں گا، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے بابا۔ مجمع ہمارا، جلسہ ہمارا، اجتماع ہمارا، مسجد ہماری اور عنوان ہمارا، تو عقیدہ بھی ہمارا۔ بے شک۔ ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جی اس کے لیے کیا جو اس کے لیے کیا، جی نہیں، یہ 2 اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اوپر جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، جاسوس بمانا فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری ایک ایک بات لکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے پاس پہنچ رہی ہے، تو میں ان کو سنا رہا ہوں اور اللہ کے سامنے اپنے عقیدہ کا اظہار کر رہا ہوں۔ مجھے نہ کسی داڑھی کالی والے کو چھیڑنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سفید داڑھی والے کو چھیڑنے کی ضرورت ہے، میرا عقیدہ ہے، میں اس کو بیان کروں گا۔ یہ خوشبو ہے، یہ تو خوشبو ہے، اسے ہر سو پھیلنا ہے، جسے اچھی نہیں لگتی وہ کنارہ کر لے۔ یہ میں نے اس لیے سمجھایا ہے کہ شاید آپ کہیں بھی صدر دین ڈیرہ غازی خان میں آ کر کسی کو چھیڑ رہے ہیں، اسے کہو اپنی حیثیت اپنی جیب میں رکھو، ہمیں تمہیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے قرآن اور حضور کی فرمان کی بنیاد پر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب عقیدہ حیات الانبیاء ہے کیا؟ اب اس کے دلائل کیا ہیں؟
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس عقیدے میں اختلاف ہے، امت کے اندر دو رائے ہیں، اس لیے اسے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ یہ بات سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ کیوں؟ عام مردوں کے سماع کا مسئلہ اور ہے، پیغمبر کی ذات کی حیات کا مسئلہ اور ہے۔ بے شک مسئلہ یہ ہے اس بیچارے کو عام مردے کی مسئلہ ادھر ادھر سے کسی نے بتا دیا ہے تو وہ ادھر سے سن کے ہمیں کہہ رہا ہے۔ عقیدہ حیات النبی تو اختلافی ہے۔ یاد رکھیں امت مسلمہ میں 4 فقہا ہے، 4 طبقے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، 5واں اہل سنت والجماعت کا طبقہ نہیں ہے۔ یہ چاروں پوری امت مسلمہ کے سربراہ اتفاق اتحاد رکھتے ہیں کہ حضور پاک اپنی قبر میں وفات کے بعد زندہ ہے۔ قبر کے قریب سلام پڑھیں، آقا خود سنتے ہیں، دور سے پڑھیں، فرشتے لے جاتے ہیں۔ امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، حاضر تک ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، ناظر اسلام مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ کوئی اختلاف امت میں نہیں ہے۔ میں چیلنج، دعوے اور تحدی سے کہتا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ عقیدہ حیات النبی میں امت میں اختلاف ہے، وہ ایک آیت پیش کر دے، حضور کا ایک فرمان پیش کر دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہم، پیغمبر کے 1,24,000 صحابہ میں کوئی ایک صحابی دکھا دے، پیغمبر کے صحابہ کے 10 لاکھ شاگرد ہیں جنہیں تابعین کہتے ہیں، اس دھرتی پر ایک تابعی دکھا دے، اور 1957 تک کوئی سچا مسلمان عالم دکھا دے جو اس عقیدے کا انکار کرتا ہے، یقیناً میرے خیال میں میرے ان دونوں موبائلوں کی قیمت کوئی 3-3.5 لاکھ ہے، میں اسے تحفہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آؤ دیدہ بھائی، جرت کرو اس دھرتی پر ایک سنی عالم دین ثابت کر دو جو 1957 سے پہلے خود کو سنی کہتا ہو اور کہتا ہو پیغمبر کی حیات میں اختلاف ہے، میں تیرا ماتھا چوموں گا، تجھے موبائل بھی تحفہ دوں گا اور تیری تعریف بھی کروں گا۔ ایسا اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو یہ ثابت کر دے۔ میں کسی زمانے میں مماتی ہوا تھا، احمد سید چتروڑی کے جھوٹ بولنے پر اس نے 2-4 روایتیں پڑھ دی، میں نے بات مان کے اشاعت التوحید اختیار کر لی۔ 3 ماہ میں ان کے ساتھ رہا، 3 ماہ میں نے ان کو دیکھا ہے، شب و روز دیکھے ہیں، دلائل دیکھے ہیں، انداز دیکھا ہے، رب جانتا ہے میں ان پہ تف پھینک کر واپس آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، ناظر اسلام مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ جھوٹ بولتے ہیں، اس دھرتی پر جھوٹ ہے۔ امت مسلمہ میں کوئی سنی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ قرآن کی ایک آیت نہیں ہے جو پیغمبر کی قبر کی حیات کی نفی کرتی ہے، ایک حدیث نہیں ہے جس میں حیات النبی کا انکار ہو، ایک صحابی نہیں ہے جس میں حیات النبی کا انکار۔ ہاں آیات ملتی ہیں حیات النبی پر، احادیث ملتی ہیں، صحابہ کرام کے عقائد ملتے ہیں۔ للکار ہے، للکار ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، اس لیے اس جھوٹے آدمیوں کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب توجہ رکھنا، یہ جملے سمجھانے کے بعد میں اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ وہ کون سی آیت ہے جس سے عقیدہ حیات النبی سمجھ آئے؟ کون سی احادیث ہے جس سے عقیدہ حیات النبی سمجھ آئے؟ کون سے پیغمبر کے صحابہ ہیں جو عقیدہ حیات النبی سمجھاتے ہیں؟ آؤ توجہ رکھنا، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ اس آیت میں رب کریم نے 4 باتیں ارشاد، بلکہ 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1 وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نمبر 2 بل احیاء، نمبر 3 وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ کیا مطلب ہے؟ ان تینوں کا ترجمہ، مطلب، مراد، مفہوم، وضاحت، ایکسپلینیشن، تفسیر، تشریح کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، لِمَن يُقْتَلْ، شہید کو، کیا؟ امواتا، مردہ نہ کہو۔ اللہ ٹھیک ہے شہید ہو گیا ہے، مردہ نہیں کہتے تو کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، اسے زندہ کہو۔ سوال اٹھتا ہے اللہ زندہ کیسے کہیں؟ رگ کٹ گئی ہے، خون نکل گیا ہے، نبض بند ہے، دل کی دھڑکن بند ہے، سانس بند ہے، آنکھیں بند ہے، نہ خود چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ ہمارے سامنے کچھ کھاتا اور پیتا ہے، زندہ کیسے ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، بس تم اس کی حیات مانو۔
یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، کوئی پھتو جتو گاما نہیں پیا آدھا، کوئی راہ چلتے ہوئے بندہ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ نہ ہو قرآن کی آیت، آؤ مجھ سے آپ تحفہ لے لو۔ واضح قرآن کہتا ہے عقل مت چلاؤ، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، من۔ تو جب رب کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو، جو بندہ کہے شہید مردہ ہے، بتاؤ وہ قرآن مانتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بل احیا، زندہ کہو، قولو محذوف ہے، بل قولو احیا، زندہ کہو۔ جو کہے زندہ نہیں ہے وہ قرآن مانتا ہے؟ رب فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، مانو۔ جو کہے مناظرے کرو اور مجھے سمجھا کے دکھاؤ، یہ قرآن مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ قرآن کہتے ہیں سمجھ نہیں آئے گی، مانو، اور یہ سارا دن میرے علماء کو پکڑ کہتے جی ہمیں سمجھاؤ۔ بھئی اللہ فرماتے ہیں سمجھ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، مانو۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ مولانا سمجھ نہیں آئے مانو، یہ کوئی شریعت کا حکم ہے؟ جی ہاں حکم ہے۔ کئی ایسے مسئلے ہیں جو آپ کو اور مجھے سمجھ نہیں آتے، ہم مانتے ہیں۔ مثلا پیشاب اور پخانہ تو ایک خاص جگہ سے نکلتا ہے، اور وضو میں ہاتھ، پاؤں، کوہنیاں، بازو اور سر دھویا جاتا ہے، ادھر سے تو پیشاب نہیں نکلتا، تو پیشاب ادھر سے نکلتا ہے۔ وضو ہاتھ کا ٹوٹتا ہے، وضو چہرے کا ٹوٹتا ہے، وضو سر کا مسا ٹوٹتا ہے، وضو پاؤں کا ٹوٹتا ہے، کیوں؟ ادھر سے تو پلیتی نہیں نکلی۔ آپ کہیں گے یہ امر تعبدی ہے، جو اللہ نے فرما دیا بس وہی مانیں گے۔ آپ وضو پہ تو سوال نہیں کرتے، آپ غسل میں سوال نہیں کرتے۔ قطرات المنی کا خروج بندے کے منہ سے نہیں ہے، بندے کے ناک سے نہیں ہے، کیوں 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈلواتے ہو؟ کیوں 3 مرتبہ کلی کرواتے ہو اور غرارے کی شکل میں؟ کیوں سر سے لے کر پاؤں تک جسم دھلواتے ہو؟ ادھر سے تو منی کے قطرات کا خروج نہیں ہوا، کیوں؟ آپ کہیں گے امر تعبدی ہے، اللہ نے کہہ دیا، سمجھ آتا ہے نہیں آتا، مانو۔ جب آپ نے وضو اور غسل پر اکر نہیں چلائی تو شہید اور نبی کی حیات پہ آپ کو کیا مسئلہ پڑ گیا؟ حیات النبی پر آپ کو کیا اعتراض آ گیا؟ یہ مولویت ہے، اسے دینداری کہتے ہیں، اسے تقوی طہارت للہیت کہتے ہیں کہ اللہ نے 2 علم کے بول دے دیے تو لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے بندہ؟ یہ کیا نظریہ ہے؟ اور سنو میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، ہم کندھوں پر فرشتوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بولیے۔ جتنے بندے اس مجمع میں بیٹھے ہیں، اگر ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہمارے کندھوں پر فرشتے اللہ کی طرف سے بیٹھے ہیں اور نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، جن کا عقیدہ اور نظریہ ہے، آپ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتاؤ۔ نعرہ تکبیر! جتنے بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کر کے اس بات کا جواب دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں، ہمارے کندھوں پر فرشتے بٹھائے ہیں یا نہیں بٹھائے؟ یا نامہ اعمال لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے؟ لکھتے ہیں، مانتے ہو؟ اب میرا سوال سنو، کہاں بیٹھے ہیں؟ بولیے بولیے بولیے، کہاں بیٹھے ہیں؟ میرا سوال ہے، آپ نے تو اوپر قمیض پہن لی ہے اور میں نے تو قمیض کے اوپر واسکٹ پہن لی ہے، اب فرشتہ کہاں ہے؟ جواب مجھے قرآن اور حدیث سے دینا، عقل سے نہیں۔ آپ کہو گے یہ واسکٹ کے اوپر بیٹھا ہے، تو خدا نے تو کندھا کہا ہے، واسکٹ کہاں سے آ گئی؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں کندھے پہ ہے تو اوپر واسکٹ آ گئی، اب پین کیسے چلائے گا، لکھے گا کیسے؟ میرا سوال ہے بچوں، مجھے قرآن اور حدیث سے جواب دو۔ میں حیران ہوں، اتنی آیتیں عام مردوں کی پڑھنے کے لیے پوری ایسے لائبریریاں بنا دے، یہ مسئلہ بھائی اس پہ پڑھنا، کندھے پہ فرشتہ بیٹھا ہے، نظر نہیں آتا، پین کیسا ہے، کاغذ کیسا ہے، لکھائی کیسی ہے اوپر۔ اچھا چلو، میں نے جو دونوں ہاتھ رکھ لیے، اب فرشتہ کہاں گیا؟ میں نے شاور آن کیا اور غسل کرنے لگا ہوں، فرشتہ بھی سننا تھی کہ پوس ویسی؟ ہاں، فرشتہ سج گیا بھائی، اس میں پانی آ گیا، آپ مانیں گے؟ میں دریا میں چھلانگ لگا کے سوئمنگ اور تیراکی کرتا ہوں، فرشتہ کہاں جاتا ہے؟ میرا سوال ہے، پولیس والے تفتیش کرنے کے لیے الٹا لٹکا دیتے ہیں، فرشتہ کہاں جاتا ہے؟ او شودا کوئی لڑکا کھڑوتا ہوں کہاں ہے؟ آپ ہنسے نہیں، مجھے قرآن و سنت سے جواب چاہیے۔ منکر کے ابے کے پاس بھی جواب نہیں ہے، اس کا ابا جی اس کے دادا جان کے پاس جائے، اس کے پاس بھی نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، مل کے بھی جواب دے تو نہیں ہوتا۔ اچھا ایک سوال اور ہے، حضور پاک علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر جنتی شہزادوں کو بٹھایا یا نہیں بٹھایا؟ بابا اگر آپ حسینی ہو تو بولیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں،
ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں۔ جیسے یزید چاہیے وہ دعا کرے قیامت میں اللہ اس کے ساتھ اس کو کھڑا کرے، ہمیں حسین چاہیے، ہم آج بھی دعا کرتے ہیں مولا زندگی میں حسین کی محبت دی ہے، اللہ ہمیں آخرت میں حسین کا ساتھ دے دے۔ ہم حسینی ہیں بھائی، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ تو جب آپ یہ بات مانتے ہیں کہ حضرات حسنین کو حضور نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے رضی اللہ عنہما، تو بتاؤ حضور پاک علیہ السلام کے کندھوں پہ بیٹھے فرشتے کہاں گئے تھے؟ یا آپ اور میں اپنی اولاد کو کندھوں پر بٹھاتے ہیں، فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ عقل استعمال نہیں کرو، مجھے جواب دو قرآن سنت سے۔ ایک ہی جواب ہے کہ مولانا عقل سے سمجھ نہیں آتا، اللہ نے کہا ہے مانو۔ تو میں نے کہا بھائی رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہید کو مردہ نہ کہو، رب پھر کیا کہو، بل احیا، زندہ کہو۔ اللہ سمجھ نہیں آتا زندہ کیسے؟ فرما وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تجھے ایمان رکھنا پڑے گا۔ کندھے پہ بیٹھے فرشتے پر تو نے کبھی سوال نہیں اٹھایا، اور پیغمبر کی حیات اور شہید کی حیات پر تو تیرے پاس سوالات کی لائن بن جاتی ہے۔ اجی ایسا قرآن منے نے ایک قرآن آ دے، تیرے پاس قرآن کی قاف بھی نہیں ہے، قرآن تو دور رہا۔ ایسے امت کو گمراہ کر کے کھڈے لین لایا ہوا ہے۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مردہ نہ کہو، زندہ کہو، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ سوال اٹھتا ہے اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا وَلَٰكِن لَّا تُؤْمِنُونَ، تمہارا ایمان نہیں ہوگا؟ نہیں، فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے وَلَٰكِن لَّا تُؤْمِنُونَ، تمہارا ایمان نہیں ہے، یوں نہیں فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ شعور کسے کہتے ہیں؟ شعور 5 چیزوں کا نام ہے، توجہ رکھنا۔ 5 چیزوں سے بندے کو علم ملتا ہے، اسے شعور کہتے ہیں، جسے حواس خمسہ کہتے ہیں۔ وہ 5 کیا ہے؟ آپ کے اور میرے جسم میں موجود ہے، گنو۔ آنکھ، کان، ناک، زبان اور ہاتھ۔ قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت جاسہ، یہ 5 قوتیں ہیں، پکڑ کی، سماعت کی، سونگنے کی، چکھنے کی، دیکھنے کی، بولنے کی، بس کلیئر۔ یہ 5 چیزیں ہیں جنہیں شعور کہتے ہیں۔ میں نے ہاتھ لگایا، پتہ چلا اسٹیل کا گلاس ہے، جس کا ہے، یہ کانچ کا نہیں ہے، فرق ہو گیا، یہ ہاتھ کا علم ہے۔ میں نے دیکھا پانی ہے، شربت نہیں ہے، چائے نہیں ہے، سالن نہیں ہے، پانی ہے، یہ آنکھ کا علم ہے۔ میں نے سونگا تو ذائقہ ٹھیک ہے، یہ ناک کا علم ہے۔ میں نے پیا میٹھا ہے یا کڑوا ہے، یہ زبان کا علم ہے۔ تو یہ 5 علوم ہیں جو بندے کو ملتے ہیں۔ اب سنو، رب فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تیری آنکھ کہے گی یہ مردہ ہے۔ اللہ سنو، تیرا کان اگر سمجھنا چاہے تو کہے گا دل پر تو میں نے کان لگا کر دیکھ لیا، دل نہیں دھڑک رہا، مردہ ہے۔ اگر ناک اور ہاتھ کے ذریعے بھی تمہیں علوم اور زبان کے ذریعے بھی ملے تو وہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ مردہ ہے۔ تو جب یہ 5 کا علوم میں 0 ہو گیا، علم 0 ہو گیا، تو اللہ پھر زندہ کیسے مانوں؟ میں تو یا آنکھ سے دیکھتا ہوں، یا کان سے سنتا ہوں، یا ناک سے سونگتا ہوں، یا زبان سے چکھتا ہوں، یا ہاتھ سے پکڑتا ہوں، تو اللہ میرے پاس تو چھٹا علم نہیں ہے۔ فرمایا چھٹی چیز وحی الہی ہے، چھٹی چیز اللہ کی وحی ہے جو ان 5 سے اوپر ہے۔ نبی نے بتایا، خدا نے اتارا، شہید زندہ ہے، مانو۔ اب سنیں میں جملہ دے رہا ہوں، کوئی بندہ اگر آپ کو یہ سوال میں کہے آنکھ سے دیکھو یہ زندہ ہے، اسے کہے آنکھ کا علم جیب میں رکھ، رب نے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہہ کے آنکھ کے علم کو پہلے 0 کر دیا ہے۔ کوئی کہ عقل سے سوچ، اسے کہا یہاں عقل نہیں چلتی، ہاتھ لگا ہوا، ہاتھ کے علم کو اللہ نے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہہ کے منع کر دیا ہے۔ یہ علوم تو چل ہی نہیں سکتے، تو پھر کیا چلتا ہے؟ اللہ کی وحی چلتی ہے، بل احیا، یہ زندہ ہے۔ یہاں تو آنکھ والی، یہ جو ہمیں کہتے ہیں جس دانوی نظر دانوی اندھے، وہ اندھے کی بات تو یہاں چل ہی نہیں رہی، یہاں تو مؤمن اور غیر مؤمن کی بات چل رہی ہے۔ مؤمن ہے تو مانے، غیر مومن ہے تو انکار کرے۔ یہ ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ آگے چلیے، جب شہید زندہ ہے، سوال اٹھتا ہے اللہ یہ تو زندہ ہے، سمجھ نہیں آیا، ہم نے مان لیا۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا مولانا بات تو حیات النبی کی تھی، دلیل تو حیات الشہید پہ دی ہے،
تو حیات النبی کہاں ہے؟ سنو میرے دوستو، مجھے ایک بات بتاؤ، شہید کیوں زندہ ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے لمن یقتل فی سبیل اللہ، اس کو اللہ کے راستے میں موت آئی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں، بولتے نہیں ہو، اللہ کے راستے میں زندہ، اللہ نے کہہ دیا۔ میرا سوال ہے، نبی پاک اور شہید میں کیا فرق ہے؟ شہید کی تو ایک چیز اللہ کے راستے میں ہے جسے موت کہتے ہیں، نبی کی کتنی چیزیں اللہ کے راستے میں؟ آؤ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کا پیغمبر اعلان فرما دے، محبوب مصطفیٰ فرما دے، ان صلاتی، میری پوری زندگی کی نمازیں، اور رسول اللہ کی نمازیں کفار نے اوجر سر پہ رکھا، حضور نے نماز پھر بھی پوری کی ہے، نمازیں مذاق نہیں ہے۔ قل ان صلاتی، آپ کی پوری زندگی کی نماز، وہ نسکی، پوری زندگی کی قربانیاں، وہ محیایا، مکمل کی مکمل دنیاوی زندگی، وہ مماتی، اور دنیا سے رخصت ہونا، یہ چاروں للہ رب العالمین، خالصتاً اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جب شہید کی ایک چیز اللہ کے لیے ہے، وہ زندہ ہے، نبی کی پوری زندگی اللہ کے لیے، یہ اس سے بڑھ کے زندہ۔ نعرہ تکبیر، آج تک ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ اور یہ صرف میرا ذاتی نظریہ اور موقف نہیں ہے، یہ رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو قبر میں خود زندہ اور قبر میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ صحیح حدیث، جس کتاب کا نام ہے صحیح مسلم، ضعیف مسلم نہیں، صحیح مسلم، جس کو پڑھنے کے بعد مولوی کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے، آج یہ مولوی صاحب نے، وہ کتاب ہے صحیح مسلم، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 268، یہ قدیمی کتب خانے کی ورقے کی دائیں سائیڈ ہے، صفحہ 268، جلد نمبر 2، کتاب الفضائل، باب فضائل موسیٰ، راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، مررت علی موسیٰ، میں معراج والے سفر پہ، زمینی سفر میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا، مررت علی موسیٰ لیلتن اسری ابھی، معراج کے رات کا سفر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، وہو قائم، کھڑے تھے، کیا کر رہے تھے؟ یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، کہاں؟ فی قبری ہی، اپنی قبر مبارک میں۔ میرے دوستو، یہ حضرت ابو بکر نے نہیں دیکھا، یہ حضرت عمر، عثمان و حیدر نے نہیں دیکھا رضی اللہ عنہ، اور وہ بھی دیکھتے تو میں سلام عقیدت پیش کرتا، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ یہ صرف حضرت عیسیٰ نے نہیں دیکھا، حضرت داؤد و حضرت سلیمان و حضرت زکریا و حضرت یحییٰ و حضرت اسماعیل و حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق و حضرت یوسف و حضرت یعقوب، انہوں نے نہیں، ان سب کے امام الانبیاء نے دیکھا ہے، رسول اللہ نے دیکھا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور شاید تجھے کوئی کہہ دے کہ یہ تو معجزہ ہے، یہ تو معجزہ ہے، سنو، اسے کہو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے حضرت موسیٰ کا نماز پڑھنا، ایک ہے حضور کا اوپر سے دیکھ کر مطلع ہو جانا۔ حضور کا دیکھنا معجزہ ہے، نماز پڑھنا قبر میں تو پیغمبر کی عبادت ہے، اور میرا استدلال دیکھنے سے نہیں ہے، قبر میں نماز پڑھنے سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے معجزے والا چکر اپنی جیب میں رکھنا، آپ اس طرح میرے ساتھ بات نہیں فرما سکتے کہ معجزہ تو حضور نے دیکھ لیا، ورنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے سے پہلے بھی تو حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ تو محبوب مصطفیٰ کی شان ہے، مرتبہ و مقام و درجہ و حیثیت و ویلیو ہے کہ میرے پاک پیغمبر پر قبر کی عبادت کو اللہ نے کھول دیا۔ تو معجزہ دیکھنا ہے، پڑھنا تو نبی کی عبادت ہے، اور ہم ثابت پڑھنا کر رہے ہیں، دیکھنا نہیں کر رہے۔ اور میرے دوستو، جب قبر مبارک میں حضرت موسیٰ نے پڑھتے دیکھا ہے، اب ایک سوال اٹھے گا، اور میں نے اس سوال کو دنیا میں لوگوں پہ دیکھا ہے، وہ یہ سوال کرتے وقت یوں بازو بڑا کر لیتے ہیں، جا بڑا 30 مال خان آ گئے، سوال کیا؟ مولوی صاحب ایک جواب دو۔ اجی پوچھو، کیا سوال ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی تھے، پھر